Assalamu alaikum. As you know, that the theories that we are dealing in the last couple of sessions are the theories which deal with the media consumers, or the theories which deal with the audience. And then we see that how the behavior of the audience is seen in the effects of the media. یعنی ہم جو کچھ سیشن سے جو ہم تھیریز ڈسکس کر رہے ہیں، ہم وہ میڈیا کنزیومر کے پرسپیکٹو سے کر رہے ہیں، یا میڈیا کے جو آڈینس ہے ان کے پرسپیکٹو سے ڈسکس کر رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے میڈیا یوزر میڈیا کو استعمال کرتا ہے ان خاص حالات میں، ایک خاص اپنی نیڈ کو سامنے رکھ کر، اسی حساب سے میس میڈیا کا بھی افیکٹ ہوتا ہے. اور اس کو ہم لنک کر رہے ہیں لمیٹڈ افیکٹ پیراڈائمز کے ساتھ، کہ کس طرح سے لمیٹڈ افیکٹ پیراڈائم جو ہے، جس نے یہ بات سامنے لے کر آیا تھا کہ میس میڈیا کا پاورفل افیکٹ نہیں ہوتا بلکہ سلیکٹیو، بلکہ بہت ہی لمیٹڈ افیکٹ ہوتا ہے. اس چیز سے اب ہم آہستہ آہستہ باہر نکل رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو اب ریسرچز ہوئی ہیں ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میس میڈیا کا بھی پاورفل افیکٹ ہوتا ہے، لیکن ایک خاص سرکمسٹانسز میں پاورفل افیکٹ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آڈینس ہیں وہ بھی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ، یا ان کی جو ہیبٹس ہیں میڈیا واچنگ کی یا میڈیا ایکسپوجر کی، وہ بھی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ میس میڈیا کا کتنا افیکٹ ہے. اسی سلسلے میں جو ہم میس میڈیا کی تھیوری پڑھیں گے، اس کا نام ہے یوزز اینڈ گریٹیفیکیشن تھیوری. یوزز اینڈ گریٹیفیکیشن تھیوری جو ہے وہ اگین we go to study this theory from the perspective of the media consumer. Uses and gratification theory جو ہے وہ examine کرتی ہے کہ how people use the media and the gratifications they seek and receive from the media behavior. یعنی جو user and gratification theory ہے وہ دو باتوں کو particularly examine کرتی ہے. ایک یہ کہ کس طرح سے لوگ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا میڈیا کو استعمال کرنے سے ان کو کیا سیٹسفیکشن ملتی ہے، یا کیا پلیجر ملتا ہے، یا کیا گریٹیفیکیشن ہوتی ہے. اور پھر ہم اس کو لنک کریں گے کہ اس کی وجہ سے پھر لوگوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. بٹ دس از دیٹ ول کم ان دا سیکنڈ اسٹیپ. بٹ انیشیلی یوز اینڈ گریٹیفیکیشن تھیوری کی جو کنسرن تھی وہ یہ تھی کہ لوگ میڈیا کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیوں استعمال کرتے ہیں، ان کو کیا سیٹسفیکشن ملتی ہے، یا ان کو کیا پلیجرز ملتے ہیں. اس تھیوری میں ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس تھیوری کو جو اسکالرس پروپاؤنڈ کرتے ہیں وہ اس ازمپشن سے بات کرتے ہیں کہ جو آڈینس ہیں دے آر اویئر آف وائی دے آر یوزنگ دا میڈیا، اینڈ دے کین آرٹیکولیٹ، دے کین ٹیل اس دیٹ واٹ آر دا ریزنس فار کنزیومنگ ویریئس کائنڈز آف میڈیا کنٹینٹ. یعنی جو پہلے، اگر آپ کو یاد ہو، جو ہم نے شروع کی جو تھیریز میں ہم نے جب میجک بلٹ تھیوری کا ذکر کیا تھا، تو اس میں ہم نے آڈینس کو بالکل پیسو بینگ سمجھا ہوا تھا کہ وہ بیچارے ہیں، ان کو جو بھی میڈیا سے میسج لائک اے بلٹ ان کو جیسے ہٹ کرتا ہے ویسے ہی ان کے اوپر اثر ہوتا ہے. لیکن جب ہم یوز اینڈ گریٹیفیکیشن پہ آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو آڈینس ہے وہ ایکٹیو ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ میڈیا کیوں استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کو میڈیا استعمال کرنے سے اس کی کون سی نیڈ جو ہے وہ پوری ہوگی، اور اس کو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے. یعنی اٹس ناٹ دیٹ ہی ڈزنٹ نو why he is using the media. He knows why he is using a particular media, or why is he exposing himself to particular kind of news or a particular genre of the media. And at the same time he can also tell us, he can also articulate why he is doing it. اس کو معلوم بھی ہے اور اس کا وہ اظہار بھی کر سکتا ہے. User gratification theory جو ہے it did not come overnight, as you must have seen in the earlier theories also, کہ it comes through gradual research work. اور نمبر آف اسٹڈیز کی جب فائنڈنگ ایکومولیٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک تھیوری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور اس کی جو بہت سے مفروضات ہیں وہ ویریفائی ہو جاتے ہیں، اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ نلیفائی ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سی باتیں جو ہیں اس میں ایڈ بھی ہو جاتی ہیں، کچھ ایکسیپشنز بھی آ جاتے ہیں.
تو اسی طرح یوزز اینڈ گریٹیفیکیشن بھی اسٹیج بائی اسٹیج جو ہے اس میں چینجز آتے رہے. لیکن انیشیلی جب یوزر اینڈ گریٹیفیکیشن تھیوری کی جب بات ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فریگمنٹڈ ریسرچز ہوئیں اور ان ریسرچز کی فائنڈنگ جو ہے وہ اس تھیوری کے ساتھ لنک اپ کرتی ہیں. سم ویئر ان 1940s بیسکلی ریسرچرز انٹرسٹڈ ہوئے کہ وہ معلوم کریں کہ وائی پیپل آر انگیجڈ ان یوزنگ ڈفرنٹ فارمز آف میڈیا. یعنی ان کا جو میڈیا کے سامنے جو ان کا ایکسپوجر ہے وہ لوگوں کا ڈفرینٹ ہے, تو وہ جو جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں تو اس کی کیا کیا وجہ ہیں اور وہ کس کس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. سپوزنگ اگر وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ریڈیو جو ہے وہ کیوں سنتے ہیں, یا وہ نیوز پیپر کیوں پڑھتے ہیں, یا ان کا یہ معلوم کرنا کہ جی ریڈیو کی خبریں وہ کب کب سنتے ہیں, یعنی کن اوقات میں سنتے ہیں, کتنی دیر کے لیے سنتے ہیں. اسی طرح وہ اخبارات کون سے اخبارات پڑھتے ہیں, اخبارات کو وہ کتنا ٹائم دیتے ہیں, اخبارات میں سے وہ کون کون سے سیکشنز کو پڑھتے ہیں. یعنی the way they are using a particular media, that became the topic of interest for the researchers. اور اس طرح سے جو ایک one of the first researches that were conducted was somewhere in 1944 by a communication scholar by the name of Herzog. Herzog نے 1944 میں جو ریسرچ کی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ لوگ ریڈیو کیوں سنتے ہیں, اور پرٹیکولرلی جو سوپ اوپراز ہیں ان کی طرف لوگوں کا کیوں اتنا رجحان ہے, اور کیا ان کی ہیبٹس ہیں ان سوپ اوپراز کو سننے کی. جو ریزن سامنے آئے اس کی ریسرچ کے بعد وہ کچھ یہ تھے. نمبر 1 ایموشنل ریلیز, نمبر 2 ویژول تھنکنگ, اینڈ نمبر 3 obtaining ایڈوائس. یعنی جو 1944 میں ہرزوگ نے جو 3 ٹائپس آف گریٹیفیکیشن جو آئیڈینٹیفائی کی for listening to the radio and for listening to the radio soap operas, وہ یہ تھے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ایموشنل ریلیز, یعنی ان کو کسی قسم کا ان کی ایک ایموشنل ان کی جو نیڈ ہے وہ پوری ہوتی ہے, اس لیے وہ ریڈیو کو سنتے ہیں اور اس ریڈیو کے سوپ اوپراز کو سنتے ہیں. یا پھر ان کی ایک ویژول تھنکنگ ہے, یا ان کے کچھ ایسے خیالات ہیں یا کوئی رومانوی خیالات ہیں جو کہ وہ جو ہے وہ اس کی نیڈ جو ہے وہ ریڈیو کے سوپ اوپراز کو سننے سے پوری ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ریڈیو جو ہے وہ اس لیے بھی سنا جاتا ہے بیکاز پیپل آر سیکنگ فار ایڈوائس, یعنی کہ اس میں کچھ ایوری ڈے یا روزمرہ زندگی کے بارے میں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری لائف سے ریلیٹڈ ہیں, اور اس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی ایڈوائس ریڈیو پہ ہے تو وہ اس کو سننے کی یا اس سے کچھ سیکھنے کی نیت سے ریڈیو کو سنتے ہیں. اسی طرح برلسن نے ان 1949 نیو یارک میں نیوز پیپرز کی اسٹرائک ہوئی تھی. اس وقت کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے ایک ریسرچ کی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ لوگ اخبار کیوں پڑھتے ہیں. انٹرسٹنگ تھنگ یہ تھی کہ جب اخبارات کی اسٹرائک ہوئی سمویئر ان 1949 ان نیو یارک, تو اس وقت ہی فیلٹ دیٹ the way he asked the question was that he said what are you missing when you are not reading the newspaper. So in that way he found out that why do people read newspapers, and he came up with 5 major categories. Number 1 reason why people read newspaper according to his research was that they read it for information. یعنی لوگ اخبار جو ہے وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, اور جو انہوں نے مس کیا جب اخبارات کی اسٹرائک ہوئی تو وہ یہ کی کہ ان کو معلومات نہیں مل رہی ہیں, اور وہ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا وہ ویکیوم تھا. Another reason for reading the newspaper was reading for social prestige. This is very interesting کہ social prestige کا مطلب یہ ہوا کہ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ اخبارات اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو, اور جب وہ کسی سوشل گیدرنگ میں بیٹھے ہوں تو وہ اس بات کا بھی اظہار کر سکیں کہ ان کو معلوم ہے. یعنی اٹ ہیلپس دیم ان ایلیویٹنگ دیئر سوشل اسٹیٹس اور سوشل پریسٹیج. یعنی جسٹ دے ریڈ نیوز پیپر so that they are called the informed people of the society, and that would increase their prestige, and it would not be they would not be considered as out of the society. In fact, they would be considered as
somebody whom people should look up to. So people read newspaper because it elevates their social status. For when they talk in a social gathering, they show that they have well informed. So the second reason which Burleson research identified was that people read newspapers so that it increases their social prestige. The third reason is reading for escape. They also read newspapers because they are so fed up, or they just want to be away from their other mundane life, from their other activities, and it's a kind of an escape from their daily routine. یعنی وہ اخبار اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں کام ہو رہے ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہوں، اور ایک قسم کا ان کو ریلیکسیشن کے لیے بھی وہ اخبار پڑھتے ہیں، اور ان کی جو ڈے ٹو ڈے کی روٹین ہے اس سے وہ اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے بھی وہ لوگ اخبار پڑھتے ہیں. فورتھ ریزن جو نیوز پیپر پڑھنے کا آئیڈینٹیفائی کیا گیا وہ تھا ریڈنگ ایز اے ٹول فار ڈیلی لیونگ. یعنی اخبارات اس لیے بھی پڑھے جاتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سے اشتہارات ہوتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کہاں پہ کسی جاب کی ویکنسی ہے، یا کہاں پہ کوئی چیز بک رہی ہے، یا کہاں پہ کوئی چیز کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہے. تو ایک قسم کا ان کی جو بزنس ہے وہ بھی لنکڈ ہے ود دا نیوز پیپرز، اینڈ دیٹ یو اینڈ آئی آلسو نو اٹ ہیپنس ان ٹوڈیز ٹائم آلسو. کہ اب تو خیر ایز اے ٹائم از پاسنگ جو ہمارا ایڈورٹائزنگ کا سیکشن ہے اخبارات کا وہ بہت موٹا ہوتا ہے، اور ہمیں بہت انفارمیشن اس میں ملتی ہے، اور کہ پراپرٹی ڈیلنگ کی بات ہو، یا کوئی بزنس کی بات ہو، یا کوئی نوکری کی بات ہو، یا کوئی نوٹسز دینے ہوں، they all come out in the newspaper. So reading a newspaper, one of the reasons for reading newspaper is also because it helps them in their daily living. ان کی جو روزانہ کی زندگی میں کمانے میں بھی جو مدد دیتا ہے وہ اخبارات پڑھنا ہی ہے. اور پانچواں ریزن جو ہے وہ ہے ریڈنگ فار اے سوشل کانٹیکسٹ. یعنی اخبار اس لیے بھی پڑھا جاتا ہے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ان کے جو معاشرے میں جو ارد گرد ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہو ہے، اور اس کو ان کو سمجھنے میں بھی ان کو آسانی ہو. یہ جو ارلی اسٹڈیز تھیں جو شروع میں ہوئیں، یہ اسٹڈیز کوئی ایز سچ کوئی پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوئی، یا کوئی خاص کوئی تھریٹیکل فریم ورک بنا کے نہیں ہوئی. they were just done to find out the habits of the media users کہ why are they using particular media. اور یہ بیسکلی جو پبلشرز تھے یا ریڈیو براڈ کاسٹرز کے جو اونرز تھے وہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ جی لوگ جو ہیں ہمارے پروگرام کب کب سنتے ہیں اور کیوں کیوں سنتے ہیں. ان کا ایز سچ آگے جو ہم پڑھیں گے کہ اس کا کوئی میڈیا افیکٹ سے تعلق نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی نیڈ تھی کہ وہ اپنے پروگرامز کو کیونکہ ایسی ٹائمنگ کر لیں جسے ان کو تاکہ وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. تو اس میں افیکٹس کی ڈیلنگ نہیں تھی، بلکہ جب یہ اسٹڈی جب شروع میں ہوئی تو صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ لوگوں کی ہیبٹس کیا ہیں، ریڈنگ ہیبٹس کیا ہیں، ریڈیو لسننگ ہیبٹس کیا ہیں، یا میڈیا یوزنگ کی ہیبٹس کیا ہیں. لیکن ایز اے ٹائم پاسڈ ان دا 50s اینڈ دا 60s اٹ وینٹ انٹو اے نیو فیز and they started looking into many social and psychological variables which were also affecting the way people were using the media. یعنی پہلے جو فیز تھا اس میں پبلشرز کی اور براڈ کاسٹرز کی نیڈ تھی so that they can place their programs in the timings which are most suitable for the audience. لیکن 50s اور 60s میں جو سائیکولوجیکل اور جو سوشل ویریبلز ہیں یا جو وہ فیکٹرز ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں میڈیا یوز کے اوپر، ان کو اسٹڈی کرنا شروع ہو گیا. یعنی کہ ان کے کنزمپشن پیٹرن جو ہے ان کو لنک کیا گیا سائیکولوجیکل اور سوشل فیکٹرز کے ساتھ. اس میں ولبر شریم نے 1954 میں جو ہے کچھ ریسرچز کی، اور اس کے بعد انہوں نے جو فارمولا پرووائڈ کیا کہ لوگ کیوں میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک بڑا فریکشن کا ایک فارمولا بنایا. تو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن آف ریوارڈ ڈیوائڈیڈ بائی ایفرٹ ریکوائرڈ. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس پرٹیکولر میڈیا کے استعمال کرنے سے اس کی کون سی نیڈ پوری ہوگی اور کتنی کوشش اس کو کرنی چاہیے اس پرٹیکولر نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. یعنی
it all depends on your expectations of your reward, and your effort is dependent on the expectations of your reward. یعنی اس کو تو ہم ایوری ڈے لائف میں بھی ہم جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ انسان پہلے یہ وے کرتا ہے کہ کوئی چیز جو میں نے حاصل کرنی ہے وہ اس کی کیا ورتھ ہے. اگر تو اس کی ورتھ ہے تو پھر وہ اس کے حساب سے وہ کوشش کرتا ہے, اور اگر اس کو اس چیز کے حاصل کرنے کے بعد کوئی اس کی کوئی ورتھ نہیں لگتی تو اس کے حساب سے اس کا ایفرٹ بھی کم ہوتا ہے. یعنی دا ڈرائیونگ فورس از دی ایکسپیکٹیشنز آف ریوارڈ. آپ خود دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی امتحان میں آپ بیٹھتے ہیں اور اگر آپ کو پتا ہو کہ جی ان امتحانوں میں جب میں اچھے نمبر لوں گا تو مجھے نوکری بھی اچھی ملے گی, اور پھر آگے اس میں آپ اف یو آر کنونسڈ اباؤٹ دس پرٹیکولر ریوارڈ تو پھر آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوگی, اور آپ نہ صرف خود سیلف اسٹڈی کریں گے بلکہ شاید آپ ان لوگوں کے پاس بھی جائیں جن کو اس سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ ہو, آپ ان سے بھی ہیلپ لیں, آپ زیادہ ٹائم دیں, زیادہ پریکٹس کریں, آپ زیادہ ایفرٹ کریں. کیوں ایفرٹ کریں؟ بیکاز آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ جی میں پڑھ لکھ کے بھی میرا کوئی مجھے آگے کوئی میرا فیوچر نہیں ہے یا میری اس سے کوئی خاص کوئی نیڈ پوری نہیں ہوگی, تو جو آپ کا ایفرٹ ہوگا وہ بھی کم ہوگا, آپ ڈس انٹرسٹڈ ہوں گے, آپ کی جو موٹیویشن ہے کیونکہ وہ کم ہے تو آپ کا ایفرٹ جو ہے وہ بھی کم ہے. اسی کو آپ میڈیا سے بھی لنک کر لیں کہ اگر لوگوں کا یہ ہو کہ جی یہ خیال ہو کہ میں اگر میڈیا کے سامنے اپنا آپ کو ایکسپوز کرتا ہوں اور مجھے اس سے کوئی خاطر خواہ کوئی چیز کوئی معلومات حاصل نہیں ہوں گی یا مجھے کوئی خاص انٹرٹینمنٹ حاصل نہیں ہوگی, تو اس کا جو ایفرٹ ہوگا میڈیا کو استعمال کرنے کا وہ بھی کم ہوگا. سپوزنگ اگر کوئی شخص جو ہے وہ وقت گزارنے کے لیے ٹیلی ویژن دیکھنا چاہ رہا ہے اور اس کو 2 کامیڈی کے پروگرام جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ لگے وہ 2 ڈفرینٹ چینلز کے اوپر, اور اس کے پاس ریموٹ نہیں ہے, تو اب اس کو ایک ایفرٹ کرنا پڑے گا چینلز کو بدلنے کے لیے. تو اب اس میں یہ کہ اگر تو وہ اس نیت سے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا کہ جی میں نے وقت گزارنا ہے, تھوڑا سا بس ہلکی پھلکی اسمائل آ جائے یا تھوڑا بہت مجھے ریلیف مل جائے, تو پھر اس میں اور اس کے پاس ریموٹ نہیں ہے تو وہ بادر نہیں کرے گا اٹھے اور جا کے ٹیلی ویژن کے چینل کو بدلے. وہ کہتا ٹھیک ہے جو چل رہا ہے وہ چلنے دو. یعنی اس کی جو میڈیا یوز ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے آن دا ریوارڈ دیٹ ہی از ایکسپیکٹنگ فرام دی ایفرٹ دیٹ ہی از میکنگ, اور اگر اس کو اس ریوارڈ کو خاطر خواہ نہیں لگ رہا تو اس کا ایفرٹ جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. اسی طرح جو ہم آگے بات کر سکتے ہیں وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صرف جو ہے یہ بات طے نہیں کرتی کہ آپ نے کون سا چینل دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے آپ کی, کیونکہ اس چینل سے آپ کی کون سی جو نیڈ ہے وہ گریٹیفائی ہوتی ہے, بلکہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ کسی پروگرام سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کو بند کر کے چلے جائیں یا آپ اخبار ہی نہ کھولیں, کیونکہ آپ کا کو پتہ ہے کہ جو ریوارڈ ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے. یعنی کہ اٹ از جسٹ ناٹ linked with which the choice of your channel, it is also linked with this thing that you might leave or you might altogether stop watching the television or getting yourself exposed to the newspaper because you feel that there is no reward in watching this particular thing or in reading a particular thing. اسی طرح 1961 میں ولبر شیم نے, لائل نے اور پارکر نے ایک اور ریسرچ کی, اور وہ ریسرچ جو تھی وہ بچوں کے اوپر ریسرچ کی انہوں نے, اور بچوں کی جو ٹی وی واچنگ ہیبٹس تھیں یا جس طرح سے وہ ٹی وی کو یوز کر رہے تھے اس کو انہوں نے پھر لنک کیا ان کی مینٹل کیپیبلٹیز کے ساتھ, ان کے ٹائز ود دیئر پیرنٹس کے ساتھ اور ان کے ٹائز ود دیئر پیئرس کے ساتھ. یعنی جو میڈیا واچنگ ہیبٹس ہیں بچوں کی اکارڈنگ ٹو دس ریسرچ دے are also dependent on the kind of relationship that children have with their parents or with their friends or with their brothers and sisters. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یوزر اینڈ گریٹیفیکیشن جو تھی کہ میں جو پہلا فیز ریسرچ کا تھا وہ کیا تھا, جس میں کہ سمپلی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ان کی ہیبٹس کیا ہیں, کیونکہ یہ ایک نیڈ تھی پبلشرز کی اور براڈ کاسٹرز کی. دوسرے اسٹیج میں یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی گئی کہ میڈیا جو ہے اس کی جو یوزج ہے بائی دا میڈیا یوزرز اس کا تعلق
ایک کوئی خاص سائیکولوجیکل اور سوشل فیکٹرز کے ساتھ بھی ہے. اور اس میں یہ ریسرچ 1961 میں شریم اور دوسرے اسکالرز نے کی، وہ یہ کی کہ جو جس طرح سے لوگ میڈیا کو یوز کرتے ہیں وہ دیٹ از آلسو ڈپینڈنٹ آن دا ریلیشن شپ آف دا چلڈرن ود دیئر پیرنٹس اینڈ ود دیئر فرینڈس اینڈ برادرز اینڈ سسٹرز. 1966 میں گارسن نے ایک ریسرچ کی اور اس پہ بھی اس میں انہوں نے ایک اور جو ویریبل آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ کیا کہ جو ریس ہے یعنی جو کلر ہے that is also an important factor especially in the youth which determines the usage of the media. یعنی جو ریس کی بنیاد کے اوپر بھی لوگوں کی میڈیا یوسیج کی ہیبٹس جو ہیں وہ فرق ہوتی ہیں. اب جو آہستہ آہستہ جو ریسرچ تھی ایز اے ٹائم پاس اس کا جو رخ تھا وہ اب ایک اور طرف جانے لگا اور وہ یہ رخ پہ جانے لگا کہ جس طرح سے میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے اسی طرح سے میڈیا کے افیکٹ بھی ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر. تو ناؤ واٹ از ہیپننگ از کہ دیر از اے شفٹ فرام دا ٹریڈیشنل افیکٹس ماڈل آف میس میڈیا ریسرچ ٹو دا فنکشنل پرسپیکٹو اینڈ فرام اگین دس فنکشنل پرسپیکٹو واٹ از ہیپننگ از کہ دی یوسیج از بینگ لنکڈ ود دی افیکٹس of the media. According to Wendhall in 1981 جو ٹریڈیشنل میڈیا ریسرچرز تھے ان کا جو فوکس تھا وہ فرام دا کمیونیکیٹر پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ میڈیا کے کیا افیکٹ ہے لوگوں کے اوپر. لیکن آہستہ آہستہ میڈیا اسکالرس کا جو فوکس تھا یا پرسپیکٹو جو تھا جب ہم اس کو یوزز اینڈ گریٹیفیکیشن کے پرسپیکٹو سے پرٹیکولرلی دیکھتے ہیں تو وہ کس پہ ہو گیا کہ آڈینس ممبرز کے اوپر زیادہ تھرسٹ ہو گیا. یعنی وینڈہال نے 1981 میں اس ڈفرینس کو بڑے کلیئرلی سامنے لے کر آیا کہ میڈیا اسکالرز انیشلی ور اسٹڈنگ دی میڈیا فرام دا کمیونیکیٹرز پوائنٹ آف ویو, فرام دا سینڈرز پوائنٹ آف ویو, اینڈ دین لیٹر آن the scholars started focusing on the media from the audience perspective or from the receiver's perspective. So now there was a point of departure. But then he argued, and in fact he insisted that what should be done is that we should be synthesizing both the approaches. That is, from the communicator's point of view as well as from the audience point of view, we should be studying the media. اور جب ان دونوں کا سنتھسس ہوگا تو پھر ہمیں میڈیا کے افیکٹ یا میڈیا کا جو ریلیشن شپ جو سوسائٹی کے ساتھ ہے اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی یا وی ول گیٹ نیو اینگلس ٹو اٹ. اینڈ دین ہی کیم اپ وتھ اے نیو ٹرم وچ ہی کالڈ کانز افیکٹس. ناؤ کانز افیکٹس کا مطلب ہی یہی تھا کہ ایک طرف آپ کنٹینٹ آف دا میڈیا کو اسٹڈی کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ how that content is being used and then how that content is affecting the audience. So what you can say about cause effect is he had coined the term cause effects of media content and used to categorize observations that are partly results of content use in itself and partly results of content mediated by use. یعنی جو ٹرم کاز افیکٹ جو کوائن کی اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ ریسرچر یہ بھی اسٹڈی کریں کہ کنٹینٹ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد اس کنٹینٹ کو جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو میڈیا کے اندر جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. یعنی واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از دیٹ وی نیڈ ٹو اسٹڈی دا کنٹینٹ آف دا میڈیا, دین وی ہیو ٹو اسٹڈی ہاؤ دی آڈینس آر یوزنگ دیٹ میڈیا that content in the media, and then we have to link this thing with its effect. So these are the things that are included in the term that is coined by the scholar, and he called it cause effects. Wendhall کے perspective سے یعنی کہ جو uses and gratification کا جو تھیری وہ اپنے تھرڈ فیز میں آتی ہے اور اس تھرڈ فیز کے اندر ہم 3 چیزوں کا ریلیشن شپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ایک آڈینس کا موٹو کہ آڈینس کس موٹو سے کس انٹینشن سے ٹیلی ویژن یا کسی بھی میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. دوسرا میڈیا پھر ان کی کون سی نیڈ کو سیٹسفائی کرتا ہے یعنی جو جس نیڈ سے یا جس نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آڈینس بیٹھے ہیں جو بھی ان کی موٹیویٹنگ چیز ہے وہ سب سے پہلے اسٹڈی کرنی ہے.
پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا میڈیا ان کی اس نیڈ کو گریٹیفائی کرتا ہے یا اس کو سیٹسفائی کرتا ہے, اور پھر تیسرا اس چیز کا کیا آؤٹ کم ہوتا ہے. یعنی دیز تھری تھنگس آر لنکڈ لائک دس. فرسٹ, the motive with which the audience is exposing himself to the media. Second, the need that the media is meeting or is satisfying of the audience. And then comes the outcomes, and then that affects the audience. So it's not just that whatever is being exposed on the media, whatever is being shown on the media or whatever is there in the media will have an effect. No, it depends on with what intention media is being exposed to. یعنی کہ آڈینس کی کیا انٹینشن ہے, کیا موٹیو ہے, یا کس نیت سے وہ سامنے بیٹھتا ہے. اگر وہ اس کی نیت وقت گزارنے کی ہے تو میڈیا کا جو میسج ہے اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کی نیت ہی سیکھنے کی ہے یا کوئی نئی چیز معلوم کرنے کی ہے تو پھر میڈیا کا کچھ اور اثر ہوگا. یہ چیزیں ہم ابھی آگے جو کچھ ریسرچز کی فائنڈنگز ہیں ان میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. جیسے روبن نے 1985 میں یہ کہا کہ اگر لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے اس نیت سے بیٹھے کہ ہم نے سیکھنا ہے, with this very strong urge that the learning comes from the media, particularly from television content, تو پھر جو کچھ بھی ٹیلی ویژن میں آتا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت کے بہت قریب ہے. It is very true to life because they feel that this television is a major teacher, or from this television they can learn about the reality of life. So what happens is that whatever is being shown on the television, they feel that it is very real to the life, or it is very close to the reality. So naturally the effect would be very different on such an individual or on such audience who are taking television as their teacher of social reality. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ریسرچز ہوئیں اور یہ معلوم ہوا کہ جو ٹریڈیشنل اپروچز تھیں میڈیا افیکٹس کی اسٹڈی کرنے کی وہ کافی نہیں ہیں میڈیا افیکٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے, بلکہ ہمیں آڈینس کی جو کا پرسپیکٹو جو ہے وہ ضرور سامنے رکھنا چاہیے اگر ہم نے میڈیا افیکٹس کو اسٹڈی کرنا ہے. اسی طرح آگے جو ہے لن نے 1993 کے اندر کچھ اور باتیں جو ہیں سامنے لے کر آئے. اس میں یہ کہا کہ جو وی سی آر اور جو ریموٹ کنٹرول ہے اور جو فلمز کی جو انڈسٹری ہے وہ جو اس کی تمام چیزیں جو ہیں ان کے سامنے جب آڈینس ایکسپوز کرتے ہیں تو جس نیت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں تو اسی طرح سے ان چیزوں کا افیکٹ ہوتا ہے. یعنی ان کی جو رزلٹ کی جو فائنڈنگ تھی لن کی, اس نے یہ بتایا کہ اگر لوگ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی جو یہ نیڈ ہے وہ میکسیمم ٹیلی ویژن دیکھنے سے گریٹیفائی ہوتی ہے یا میٹ ہوتی ہے. اور اگر لوگوں کی یہ نیت ہے کہ ہم نے کوئی اپنی ایموشنل کوئی اپنی نیڈ کو پورا کرنا ہے تو وہ پھر جب وہ موویز دیکھتے ہیں یا وی سی آرز لگاتے ہیں تو پھر ان کی وہ نیڈ جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. یعنی جو موٹیو ہوگا اس موٹیو کو سامنے رکھ کر جس میڈیا کے سامنے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے تو پھر اس کا اثر ہوگا. سپوزنگ اگر کسی کی یہ نیڈ نہیں ہے کہ وہ ایموشنل اپنی ریلیز کرنا چاہ رہا ہے بلکہ اس کی انفارمیشن حاصل کرنا جو ہے وہ اس کی نیڈ ہے, تو پھر جب وہ موویز دیکھتا ہے تو اس کے اوپر موویز کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا. اسی طرح اس کو وائس ورسا کر لیں کہ اگر کسی کی کوئی ایموشنل نیڈ ہے اور وہ نیوز چینلز کے سامنے اپنے آپ کو رکھتا ہے اور وہ موویز نہیں دیکھتا ہے تو نیوز آئٹمس کا بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ بس سن رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی اس پہ اثر نہیں ہو رہا ہوتا. جو کہ ہم اور آپ بھی اکثر ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپ اور میں کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے, اس کو سن رہے ہوتے ہیں لیکن سن بھی نہیں رہے ہوتے کیونکہ ہماری اٹینشن کہیں اور ہوتی ہے. اسی طرح اکارڈنگ ٹو لنس ریسرچ فائنڈنگس کہ جو لوگوں کا موٹیو ہوتا ہے دیٹ ڈٹرمنس اور دیٹ ہیلپس in the kind of effect that they're going to receive from this certain media to which they are exposed to. اگر ان کی نیڈ ایموشنل ہے تو کوئی ایسے پروگرامس particularly according to her research جو اگر نیوز چینل ہوں گے تو that would have no effect. لیکن اگر ان کی نیڈ نیوز کی ہے اور وہ موویز دیکھ رہے ہوں گے تو مے بی اس کے اوپر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا. اسی طرح ایڈوینٹ آف انٹرنیٹ has also brought a new life to this uses and gratification theory.
because people started thinking that what is the motivation or what are the motives behind such a heavy usage of internet, especially by the youth. کہ انٹرنیٹ کے آنے سے جو یوتھ ہے پرٹیکولرلی اس نے بہت زیادہ کمپیوٹر کو استعمال کرنا شروع کیا اور انٹرنیٹ پہ بیٹھنا شروع کیا. تو دے اسٹارٹیڈ لوکنگ ایٹ دس پرٹیکولر سائٹ کہ وائی ایز یوتھ اور وائی آر پیپل یوزنگ انٹرنیٹ سو مچ. اور آہستہ آہستہ کچھ ان کو وہی جو بات سمجھ میں آنے لگی کہ جو ٹیلی ویژن دیکھ کر لوگوں کی نیڈ جو ہے پوری ہوتی, وہی کچھ اسی طرح سے انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھ کے بھی لوگوں کی نیڈ پوری ہوتی ہے. اور کچھ ریسرچز میں جس میں کہ بچوں بٹوین دی ایج آف 8 اور 13 جو ریسرچز کنڈکٹ ہوئیں, تو اس سے جو ان کی فائنڈنگ ہوئی, اسے یہ معلوم ہوا کہ جو بچے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ زیادہ تر انفارمیشن کی خاطر اور انٹرٹینمنٹ کی خاطر بیٹھتے ہیں. اور بھی بہت سی ریسرچز ہوئیں, جیسے کہ ورلڈ وائڈ ویب کو پیپر کے کیوں لوگ جاتے ہیں www کر کے, وہ اس لیے کیونکہ جو ٹی وی میں جو ان کو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے یا ٹی وی سے جو ان کو انفارمیشن ملتی ہے وہ ان کو اس سے بھی ملتی ہے, اور اس میں ان کے پاس یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ٹائم سے, یعنی کہ whenever it is convenient to them they can expose to a particular entertainment or particular information. ٹیلی ویژن کے اندر they are sometimes restricted, so that is why they expose themselves to internet. اس کے علاوہ جو ریسرچز ہوئیں ان سب کی ریسرچز کی جو ملا کے جو فائنڈنگ ہوئی, تو اس سے کچھ اس بات کا ہمیں پتہ لگا کہ انٹرنیٹ کو لوگ جو ہیں وہ کیوں استعمال کرتے ہیں. اس میں کچھ 3-4 ریزنز آئے. اس میں سے ایک ریزن یہ تھا کہ اٹس اے گڈ پاسنگ ٹائم, دوسرا ریزن یہ تھا کہ اٹ از یوز فار سیکنگ انفارمیشن, تھرڈ ریزن تھا کہ اٹ از کنوینئنٹ, اینڈ فورتھ ریزن تھا کہ اٹس اے گڈ سورس آف انٹرٹینمنٹ. یعنی یہ 3-4 چیزیں جو ہیں دے آر دا موٹیویٹنگ factors, particularly for the youth to use the internet. ان یوزز اینڈ گریٹیفیکیشن تھیوری نے آہستہ آہستہ جو رجحان ہے وہ کنزیومر اینڈ کی طرف زیادہ آتا گیا, اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر افیکٹس کی طرف جو ہے ابھی رجحان بڑھتا چلا گیا ریسرچرز کا. اس میں جو 3 اسکالرز جنہوں نے بہت کام کیا ہے یوزز اینڈ گریٹیفیکیشن تھیوری کی تھیوریٹیکل فریم ورک بنانے میں, وہ ہیں کارٹس, بلوملر اور گرووچ, جنہوں نے 1974 کے اندر these theorists described 5 elements of basic assumptions of the uses and gratification model, and they are these. Number 1, the audience is active and its media use is a goal oriented. یعنی جو پہلی assumption ہے یا پہلی element ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیا کی جو آڈینس ہیں وہ سمجھدار ہیں, وہ ایکٹیو ہیں, اور وہ جب بھی میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے, اور یہ جو گول ہے دیٹ ڈٹرمنس دیئر لیول آف کنزمپشن اور دیئر لیول آف ایکسپوجر ٹو دا میڈیا. یعنی جو ان کا آبجیکٹو ہوتا ہے جو وہ کلیئر جب ہوتا ہے تو اسی کے حساب سے وہ اپنے آپ کو ٹیلی ویژن یا میڈیا کی کسی چیز کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں. دوسرا ایلیمنٹ جو ان اسکالرز نے سامنے کیا وہ یہ ہے انیشیٹو ان لنکنگ ہز اور ہر نیڈ گریٹیفیکیشن ٹو اے اسپیسیفک میڈیا چوائس ریسٹس ود دی آڈینس ممبر. یعنی یہ میڈیا ممبر یا ممبر آف دی آڈینس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کون سے میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں یا کون سے میڈیا کنٹینٹ کو یوز کرتے ہیں. یعنی پیپل آر نو واٹ دے نیڈ اینڈ اٹ از پیپلز چوائس اور اٹ از دی چوائس آف انڈیویژل ممبر آف دی آڈینس ٹو ایکسپوز ٹو وچ medium or which content which would meet their need. So people are free to decide which media to use and which content to use. So again, this is the second very important thing that comes in the uses and gratification theory. Third element which they put forward was the media compete with other sources for need satisfaction. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آف کورس جو لوگ ہیں اور جو میڈیا ہے وہ ایک ویکیوم میں تو ایگزسٹ نہیں کرتا, معاشرے کا ایک حصہ ہے,
اور لوگ جو ہیں وہ انفارمیشن جو ہے وہ صرف میڈیا سے بھی حاصل نہیں کرتے، بلکہ میڈیا سے وہ کے علاوہ جو ہے وہ انفارمیشن اپنے فرینڈ سے، اپنے گروپ جو ان کا کلاس میں اگر وہ ہیں، یا اپنے اساتذہ سے یا اپنے بڑوں سے بھی حاصل کرتے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو میڈیا پہ ان کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ اس وقت، یا میڈیا کو وہ اس وقت شاید زیادہ یوز کریں جب ان کا انٹریکشن فرام ادر سورسز کم ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹریکشن ہے، اور ان کی جو انفارمیشن جو ہے وہ ان کو ان کے گروپ سے ملتی ہے، تو شاید وہ میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا کم کرتے ہیں. بلکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کالجز میں جاتے ہیں یا یونیورسٹی جب ہم جاتے ہیں، تو جب پڑھائی کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے اور ہماری جو انفارمیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں اپنے امیجیٹ سرکل سے ہی مل جاتی ہے. So again, the media has to compete with other sources for their need and satisfaction. And if the other sources are satisfying the audience needs, then it is quite possible that the audience would not expose themselves to the media as much as they would do it otherwise. Fourth element which they put forward was people are self-aware enough of their own media use, interests and motives to be able to provide researchers with an accurate picture of that use. جو چوتھی assumption ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو میڈیا یوزرز ہیں وہ انٹیلیجنٹ بینگز ہیں، اور وہ جس وجہ سے اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں، اور جس طرح سے اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں، وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ریسرچرز کو بتا بھی سکتے ہیں. یعنی you just have to go to the audience and simply ask them that why are they using certain media and how are they using that media. They're not stupid who will not be able to tell the researcher. You just have to go to them and you can find it out from them that why are they using certain media and what are their media usage habits. Fifth جو assumption ان scholars نے دی وہ یہ ہے: value a judgment of the audience's linking its needs to specific media or content should be suspended. For example, the harmful effects of consumer product advertising on our culture. یعنی جو پانچویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ we should value the judgment of the audience کہ why he is using a particular media and why he is not using a particular media. Or if he is using a particular media in a certain way, what are the reasons? So whatever reasons the member of the audience gives, that should be respected and that should be valued, because audience does know that what is good for him and what is not good for him, and he is very well able to articulate that, and in the light of that he takes the choices. The researcher, when he is doing the research from the users and gratification perspective, he keeps this thing in mind, which is very important, that his audience are independent individual beings, they are intelligent individual beings, they know why they are using certain thing, they know that the usage of a certain thing has certain good effects on them, or has certain values which are good for them, or they also know that if they are not using a certain thing, or if they are not exposing themselves to a certain media content, they know that it has certain harmful effects. So we must trust the judgments of the audience if you are studying the media effects from the perspective of the audience. The three scholars, Katz, Blumler and Gurvich, in 1974 argued that social situations that people find themselves which are involved in generation of media related needs. یعنی کہ انہوں نے ان تین اسکالرز نے کچھ سوشل سچویشنز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جو کہ وجہ بنتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ میڈیا کو کس طرح سے اور کیوں استعمال کرتے ہیں. ان سوشل سچویشن کو جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اس میں سے لیٹس ڈسکس دیم ون بائی ون. نمبر ون سوشل سچویشن دیٹ دے آئیڈینٹیفائڈ واز سوشل سچویشنز کین پروڈیوس ٹینشنز اینڈ کانفلکٹس لیڈنگ ٹو پریشر فار دیئر ایزمنٹ تھرو میڈیا کنزمپشن. یعنی سوشل سچویشنز معاشرے میں کچھ ایسے حالات ہو سکتے ہیں
جس میں کہ جو انڈیویجولز ہیں ان کی ایک یہ نیڈ بن جاتی ہے کہ وہ میڈیا سے کچھ انفارمیشن لیں تاکہ وہ سوسائٹی میں بھی فٹ ہو سکیں. سپوزنگ you have to go to a certain party and you have to know that there are certain things that are going to take place in that party, or maybe certain topics which will be discussed in that party, and and if you will not be aware of those things, you will be a misfit in that party. So there is this a tension built for you, because if you will go there and if you don't know about the topics that you have to talk about, you will be in a fix. So what you do is that you turn to the television or you turn to the media and you expose yourself to those topics which you expect would be brought in that party. So the social situation has made you consume the media so that you get a certain information and you are part of that society or maybe part of that party in which you are going to. The second social situation that can force you to use the media is social situations can create an awareness of problems that demand attention, information about which might be sought in the media. Meaning it is quite possible that you are in such a social situation that there is a thing about which you must know. And if you will not know, you will again be discarded or you will be a misfit in the society. Supposing if you are a young person and the society that you are moving in is very fashion conscious, and it becomes very essential for you to know what is the latest fashion. So you again resort to the media so that you know what is in and what are out. So this way a social situation is such that has forced you to use the media so that you are well informed about a thing which you are supposed to be knowing. And I've just given the example of fashions. Maybe it can be about politics, it can be about economic affairs, something that is very much part of your society and you are expected to know of it. And if you don't know about it, then you will be looked down upon. So this situation also is responsible for the way you are going to use the media. The third social situation identified by these three scholars as social situations can deprive real life opportunities to satisfy certain needs, and the media can serve as substitutes or supplements. Supposing, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل سچویشنز ایسی ہیں جہاں پہ آپ خود تو نہیں جا سکتے اور لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں یا اس جگہ پہ آپ کو ہونا چاہیے، لیکن آپ وہاں پہ خود نہیں جا سکتے. تو آپ ٹیلی ویژن کے سامنے یا آپ اخبارات کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے مس کی ہے اس کے کسی حد تک آپ کی تلافی ہو گئی ہے. سپوز اگر کوئی شو بز کے کوئی شوز ہو رہے ہوں یا کوئی فیشن شوز ہو رہے ہوں اور اس میں آپ خود نہیں جا سکتے ہیں تو آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھیں اور وہ پورے پروگرام کو دیکھیں تاکہ آپ کی وہ جو انوالومنٹ ہے وہ اس میں رہے اور جو آپ نے مس کیا ہے ریئل لائف کے اندر وہ آپ مس نہ ہو اور آپ نے اس کے اندر بھی کچھ پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح فیشن شوز بھی ہو سکتے ہیں کہ مے بی یو وانٹ ٹو بی دیر بٹ یو کی ناٹ بی. کوئی کانسرٹس ہو سکتے ہیں. اس میں کیا کہ ریئل لائف سچویشنز میں جہاں پہ آپ نہیں جا سکے اور آپ کی جو نیڈ ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوئی تو آلٹرنیٹیو آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب میڈیا کے اندر وہ چیز دکھائی جا رہی ہو تو آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کریں. تو یور یوز آف دا میڈیا وڈ کین ڈپینڈ if or is dependent according to these scholars if you are deprived of a certain thing in your real life or you have missed out of an opportunity in your real life, and so to compensate for that you expose yourself to the media. The fourth thing that they identified was that the social situations often elicit specific values and their affirmation and reinforcement can be facilitated by the consumption of related media materials. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں
اور آپ کو اس چیز کے بارے میں کنفرمیشن اور ریکنفرمیشن چاہیے. تو میڈیا کے اس کنٹینٹ کو سامنے اپنے آپ کو بار بار ایکسپوز کرنے کا مقصد ہی یہی ہے جس کو جس طرح سے میں سمجھ رہی ہوں یا سوچ رہی ہوں یا جو چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے اس کو مجھے ایک ری انفورسمنٹ ملے. تو اس کی وجہ سے بھی ہم اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں. آپ کا میرا ایوری ڈے لائف میں بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جس طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے یا جس طرح کا ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی کتابیں پڑھیں جو کہ ہمارے ان آئیڈیاز کو ری انفورس کریں, ہم ایسے لوگوں سے ملیں جو ہمارے ان آئیڈیاز کو ری انفورس کریں, یا ہم ایسے لوگوں سے ملیں جو عمل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ری انفورس کریں. تو یہی چیز جو ہے وہ میڈیا یوسیج کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر لوگوں کے کچھ آئیڈیاز ہیں اور ان کو وہ ری انفورس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو میس میڈیا کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں, اور میس میڈیا جو وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان آئیڈیاز کی ری انفورسمنٹ کے لیے. دا ففتھ سوشل سچویشن جو ریزن بن سکتا ہے میڈیا کے استعمال کے لیے وہ یہ ہے, social situations can provide realms of expectations of familiarity with media which must be met to sustain membership in specific social groups. کچھ ملتا جلتا ہی ہے پریویس سچویشن سے ہی, لیکن ہلکا سا فرق ہے, اور وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جو میس میڈیا ہے اس کو آپ اس لیے استعمال کرتے ہیں یا میڈیا کے کنٹینٹ کو آپ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ جس سوشل سرکل میں آپ موو کر رہے ہیں اس سوشل سرکل کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ادروائز آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے. یعنی کہ ٹو نو دا لیٹسٹ, ٹو بی پارٹ آف دیٹ گروپ ان وچ یو آر موونگ, یو ایکسپوز یور سیلف اور یو یوز اے پرٹیکولر میڈیا. جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یوز اینڈ گریٹیفیکیشن تھیوری جو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوئی. اس میں وی شوڈ آلسو بی ویری کلیئر واٹ ور دا میتھڈز دیٹ ور یوزڈ بائی دا ریسرچرز ٹو امپرووائز دس ریسرچ. Most of these researchers basically relied on survey method. They made a questionnaire and they went to different members of the audience and they asked them questions directly that why are they using a certain media and what are the timings and the reasons for using a particular medium. اس کے ساتھ ساتھ ان ریسرچرز نے کچھ فوکس گروپس بھی کیے اور فوکس گروپس کی بھی جو فائنڈنگس تھیں ان کو بھی سامنے رکھ کر they were able to identify the reasons which the audience had for using the media. لیکن اس میں ساتھ ساتھ جو انڈر لائن جو assumption ہے وہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جو آڈینس ہیں they are well aware, they can articulate their reasons and they are well aware of why they are using a particular medium. اس کے ساتھ ہماری آج کا سیشن تو ختم انشاءاللہ ہو جاتا ہے, اور اب ہم اگلے سیشن میں آڈینس ہی کے پرسپیکٹو سے جب میڈیا کو اسٹڈی کرتے ہیں تو another very interesting theory we will do, and that is the reception analysis. اس میں کس طرح سے جو آڈینس ہیں وہ میسج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, یہ ایک یورپین اسکالر جو ہیں اس چیز کو سامنے لے کر آئے تھے. We will do it inshallah ta'ala in the coming session. Until then, thank you very much and Khuda Hafiz.